الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ ہم پھر سے حاضر ہیں درس مدنی قاعدہ میں، اور ہمارا آج کا سبق نمبر 6 ہے. کون سا سبق نمبر 6؟ اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس سبق کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھ لیے ہیں ان سب سبقوں کو اس کے اندر جاری کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کون کون سے سبق پڑھے ہم نے؟ پہلے سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ حروف مستعلیہ کے بارے میں. تو حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. اور حروف مستعلیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگیں گے، وہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کا مجموعہ بنتا ہے خصہ ضغطن قیو. تو یہ 7 حروف جو ہیں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور ایک سبق آپ نے پڑھا حرکات کے بیان میں. کون سا پڑھا؟ حرکات کے بیان میں پڑھا. ٹھیک ہے، کون سے بیان میں پڑھا؟ حرکات کے بیان میں. تو حرکات کے بارے میں آپ نے جانا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش جسے حرکات کہتے ہیں، اور زبر الگ حرکت ہوتی ہے اور پیش ایک الگ حرکت ہے اور زیر الگ حرکت ہے. تو یہ زبر زیر پیش اگر جو حرکتیں ہیں یہ کسی حرف پر لگ جاتی ہیں تو اس حرف کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. اور ایک سبق آپ نے اس سے پیچھے پڑھا تنوین کا. کون سا پڑھا؟ تنوین کا. تو اس میں تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے. تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک نون ساکن ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک نون کی سی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بتائی تھیں. تو آج کا جو سبق ہے، اور یہ کئی دن چلے گا سبق، کیونکہ اس میں تمام جو پیچھے اسباق آپ نے پڑھ لیے ہیں ان کو بار بار رٹایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا، اور ان کی ادائیگی کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس میں یہ بتا دیا گیا آپ کو کہ پورے سبق کے اندر جو ہے کوئی بھی حرف کھینچنا نہیں ہے. اس میں کوئی بھی حرف جو ہے اس میں کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے حرکات کا بیان پڑھا ہے اور تنوین کا. تو نہ تو حرکات کو کھینچتے ہیں، تنوین میں تو کھینچنے کا کوئی معاملات ہیں ہی نہیں. اس کے آگے آنے والے اسباق جو آئیں گے اس میں حروف مدہ کا سبق آئے گا. تو پھر آگے آنے والے اسباق میں جہاں بھی حروف مدہ پایا جایا کرے گا وہاں پر ہم کھینچا کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی تک کے سبق میں تو ہمارا بھی حروف مدہ کا سبق شروع ہی نہیں ہوا ہے. حروف مدہ کا سبق شروع ہی نہیں ہوا ہے. تو جو کلمات اب آنے والے ہیں اس پورے سبق کے اندر، ان کلمات میں کوئی سے بھی کلمے کا کوئی سا بھی حرف کھینچا نہیں جائے گا. وہ کوشش کرتے ہیں کیسے پڑھیں گے. تو اس کو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ہجے اور روا دونوں سے پڑھاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کیسے پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ہجے اور روا دونوں طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو سنیے، اس طرح سے پڑھا جائے گا نون زبر نا. پڑھیں، زا زبر زا، نزا. ٹھیک ہے، زا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس کا مخرج کیا بتایا تھا کہ کنارہ زبان اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے بیچ میں جب ہم زبان کو رکھتے ہیں تو زا ادا ہوتی ہے. تو کیا ادا ہوتی ہے؟ زا. تو کیا ہوا؟ نزا. لام زبر لا. کیا ہوا؟ نزلا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا صحیح، نزلا. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی اس کو پڑھ دے نازلا، کیا پڑھ دے؟ نازلا. تو اگر کوئی نازلہ پڑھ رہا ہے تھا تو اس پہ زبر کیا تھا؟ اس پہ زبر تھا. تو اگر نازلہ پڑھ رہا ہے آدمی تو اس نے یہاں پر اسے زبر کو کھڑا زبر کر دیا. یہ ایسے ہو جائے گا پھر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہے کیا؟ نزلہ. وہ پڑھ رہا ہے نازلہ. تو یہ صحیح رہے کہ غلط ہو گیا؟ یہ تو غلط طریقہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے زبر کو زبر ہی رہنے دینا ہے، کھڑا زبر نہیں کرنا ہے.
اسی طریقے سے کسی نے یہاں پہ تو کھڑا زبر نہیں کیا بلکہ زا کو کھینچ دیا اور کہہ دیا نزالہ. کیا کہہ دیا؟ نزالہ کہہ دیا تو یہ زا پہ کھڑا زبر ہو جائے گا. کہاں پہ کھڑا زبر ہو جائے گا؟ ہاں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ زا پہ کھڑا زبر نہیں بلکہ پڑا زبر ہے. کون سا زبر ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ نزا. ٹھیک ہے. پھر لام کو اگر کسی نے کھینچ دیا، یہ دونوں صحیح پڑھ لیے، یہ دونوں نزا کہا اور جب لام پہ آ گیا تو اس نے کہہ دیا نزلا. کیا کہہ دیا؟ تو بھی کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا کیونکہ پھر یہاں پر کھڑا زبر ہو جائے گا جبکہ یہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے. کون سا زبر ہے؟ پڑا زبر ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس پورے کلمے کو؟ نزلا. کیسے پڑھیں گے؟ نزلا. ٹھیک ہے. لام کو کھینچنا نہیں ہے، لام کو بھی کھینچنا، نہ نون کو کھینچنا ہے، نہ زا کو کھینچنا ہے اور نہ لام کو کھینچنا ہے کیونکہ تینوں حروف پر کیا ہے؟ حرکت ہے. زبر کی کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. تو زبر کی حرکت کو بھی نہیں کھینچتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ نزلا. کیسے پڑھیں گے؟ دوسرا کلمہ ہمارا خلق ہے. تو خا پہ زبر ہے. کیا ہے؟ خا پہ کیا ہے؟ زبر. اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو پر کرنا ہے. خا کو کیسے پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے. پر پڑھنے کے لیے کیا بتایا تھا آپ کو کہ جب حروف مستعلیہ جو ہے انہیں پر پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر دیتے ہیں تو وہ پر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم خا کو جب ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو اوپر کو اٹھائیں گے. خا. کیسے؟ خا. کھینچنا نہیں ہے، خا خالی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے. پھر لام زبر لا. تو کیا ہو گیا؟ خلا. کیا ہو گیا؟ خلا. اب لام جو ہے ہمیشہ باریک ہوتا ہے. لام کیسا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے. تو یہاں پر خلو اگر کوئی کہتا ہے خلو تو یہ غلط ہے. جیسے کہنا ہے خلا. خلا. لام صرف لفظ اللہ کا پر ہوتا ہے. کون سا لام پر ہوتا ہے؟ اللہ کا. جو اللہ لفظ ہے نہیں اللہ، اس کے اندر جو لام ہے وہ پر ہوتا ہے. اس کی بھی شرط ہے کہ لام اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تب پر ہوتا ہے، اور لام اللہ سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو باریک ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جیسے للہ، جیسے للہ، اور زبر پیش ہو تو پر ہوتا ہے. جیسے ہو اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ہم اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لام باریک ہوگا. خلا. خلا. کیسے؟ ہاں. تو خا موٹا لام باریک. پھر قاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے اسے بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. قاف زبر قا. کیا؟ قاف زبر قا. تو کیا ہو گیا؟ خلق. خلق. اور جب وہ غلطی ہوگی کھینچنے کی، وہ میں نے پہلے والے کلمے میں آپ کو بتا دی کہ اگر آپ کھینچ دیتے ہیں تو کس طرح سے کلمہ خراب ہو جائے گا، معنی فاسد ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو یہاں پڑھیں گے خلق. ہاں، بیچ والا حرف باریک ہے، باقی ادھر ادھر کے دونوں حرف موٹے پڑے جائیں گے. یہ کنٹرول آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، پہلا خا موٹا، لاسٹ کا قاف موٹا اور لام باریک. تو کیسے پڑھیں گے؟ خلق. ٹھیک ہے. اب آ گیا ہمارا کلمہ صدق. کیا گیا؟ صدق. تو اس میں صاد ہے، تو صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ مستعلیہ میں سے. تو اس سے ہمیں پر کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، صفت صفیر. کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ صفت صفیر. صفیر کا معنی آتا ہے سیٹی. کیا آتا ہے؟ سیٹی. تو جب صاد کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں مثل سیٹی کے تیز آواز رہتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سا. کیا؟ آپ پر بھی کریں گے. سین ہوگی تو اس میں پر نہیں ہوگا، وہ باریک ہو جائے گی. سا. یہ سین کو بول رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ سین بول رہے ہیں. تو اب یہ صاد ہے تو اسے پر بھی کرنا ہے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز بھی لانی ہے. تو کیسے کریں گے؟ سا. دال زبر دا. صدا. پھر قاف آ گیا، تو قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. پھر یہاں پہ قاف پر زبر ہے تو پڑھیں قاف زبر قا. صدق. ہجے میں ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ پہلے جیسے ایک حرف کی ہجے کی پھر دوسرے کی، تو دونوں کو ملا لیں. دونوں کیا کر لیں؟ ملا لیں. پھر تیسرے حرف کی ہجے کریں گے، پھر کہیں گے صدق. ایسے نہیں کہ صاد زبر صاد، دال زبر دا، قاف زبر قا، صدق. ایسے نہیں کرنی ہے. بہتر طریقہ کیا ہے کہ پہلے جو کلمے آتے جا رہے ہیں ان کو ملاتے جائیں، پھر آخر میں سب کو ملا کے پڑھ دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی بیچ والا باریک ہے اور اس کے ادھر ادھر دونوں سائڈ میں پر حروف ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ صدق. ٹھیک ہے. اب نیچے والے آ جاتے ہیں. یا زبر یا. یا کا مخرج بتا دیا تھا آپ کو. کیا بتایا تھا؟ بیچ زبان اور تالو سے مل کر، اور یعنی بیچ زبان اور بیچ کا ہی تالو، اوپر کا جو بیچ کا تالو ہے درمیان میں بالکل اس کے، وہاں سے آپ کی یا ادا ہوگی. ٹھیک ہے. کیا ادا ہوگی؟ یا. جو یا پہ زبر ہے نہیں کھینچیں گے، دال پہ بھی زبر ہے نہیں کھینچیں گے، کاف پہ بھی زبر ہے نہیں کھینچیں گے. بس سمجھ رہے ہیں؟ تو تینوں ان جو حروف باریک بھی ہیں.
تین حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے اس کلمے کے اندر کوئی پر حرف ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر پر حرف نہیں ہے، تو یہ پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا۔ اور ایک بات کیا ہے کہ یہ بغیر کھینچے پڑھے جائیں گے، سارے حروف کیسے پڑھے جائیں گے؟ کیوں بغیر کھینچے کو پڑھے جائیں گے؟ کہ اس میں کھینچنے والا کوئی حرف ہے ہی نہیں، سب میں حرکت لگی ہوئی ہے، اور کیا کی حرکت لگی ہے؟ زبر کی حرکت لگی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ید کا، ٹھیک ہے، ایک بار اور کر لو، یا زبر یا، دال زبر دا، یدا، کاف زبر کا، یدا کا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آ جائیں، با زبر با، با کا مخرج بھی جان لیں۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا کر، اور دونوں ہونٹوں کا اندرونی حصہ جسے ہم تر حصہ کہتے ہیں، اس کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارا با ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ پھر با پہ زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با، لام زبر لا، بلا۔ تو یہاں تک تو باریک ہو گئے دو کلمے، بلا کیسے ہو گئے؟ باریک ہو گئے۔ اب غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، کیا میں سے ہے؟ حروف، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ آخر حلق۔ مخرج کیا ہے؟ آخر حلق۔ جب اس کو ادا کریں گے تو اس کو بھی اٹھا کے اوپر کو، اس کی آواز کو بلند کر کے تب ادا کریں گے۔ غین زبر غو، تو کیا ہوا؟ بلغو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے دو حرف باریک ہیں، اور آخر کا حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے پورا ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بلغو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر آخری حرف ہمارا حروف مستعلیہ میں سے پر تھا، یہاں پر پہلا حرف ہمارا حروف مستعلیہ میں سے تو ہے، تو یہاں پر ہم نے شروع میں باریک رکھا بلا، اور آخر میں پر کر دیا غو، بلا غو۔ اب یہاں پر پہلے والے حرف کو ہم پر رکھیں گے، اور بعد کے با اور عین دونوں باریک حروف میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تو زبر تو، ٹھیک ہے۔ تو کا مخرج میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ، ٹھیک ہے۔ تو پر ہے، پر حروف مستعلیہ کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو بلند کر دیتے ہیں، اور اس میں ایک صفت ارتباق بھی ہے، تو زبان سے تعلق کو ڈھانپ بھی لیں گے تب ہمارا تو مکمل ادا ہو جائے گا۔ تو کیسے کریں گے؟ تو زبر تو، ٹھیک ہے۔ با زبر با، طبع، عین زبر ع، طبع، عین کا مخرج آپ کو معلوم ہے درمیان حلق، کیا ہے؟ درمیان حلق۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ طبع، ٹھیک ہے۔ پہلا حرف پر ہے، باقی لاسٹ کے دونوں باریک ہیں، یہاں پر پہلے دو حرف باریک ہیں اور لاسٹ کا حرف پر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بلغو، اور یہاں طبع۔ اور کوئی بھی حرف ان 6 کے 6 کلموں میں کھینچنا نہیں ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ ہاں، کھینچنا نہیں ہے، بڑھانا نہیں ہے، دراز نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے بڑھا دیا تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ شروع میں نے پہلے والے کلمے میں بتا دیا تھا۔ کوئی پڑھ کے سنانا چاہتا ہے کوئی سا بھی کلمہ جو اسے چوز کر لے وہ، اور اس کو پڑھ کے سنائے۔ کوئی کٹھن والا چوز کرو، کون سا پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ والا، چلو پڑھ کے سنا، ٹھیک۔ با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غو، بلغ، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اب دھیان کرو، توجہ کرو، کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، پہلے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ ہو سکتا تھا ہم آپ سے مخرج پوچھ لیتے، کیا پوچھ لیتے؟ مخرج، ہاں، تو مخارج کی بھی تیاری رکھو، سارے مخارج جتنے بھی ہیں سب یاد کرو، اور یہ بھی دھیان رکھو کون سا حرف پر پڑھا جاتا ہے، کون سا باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام سے بھی یہ عرض ہے کہ خوب غور سے توجہ سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تب آپ کا بھی قرآن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تجوید و قرات کے مطابق ہو جائے گا۔